الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ان سب کو اٹھا کے نا وہ اسکتے کو بٹھانا چاہیے اور اسکتے کو بٹھانا یہ سارے ہم دینے وجب الاحترام محترم محترم معزز سامعین حضرات اور عزیزانی گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے اس نے اپنی رفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جو بندہ لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے، اس کے لیے پھر میں نے اپنی مطالعے کے مطابق، اپنی علم کی بساط کے مطابق پھر میں نے 9 چیزیں نکالی ہیں. یہ 9 چیزوں کا، ان 9 عملوں کا، 9 کاموں کا اپنی زندگی میں لانا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اس کے مطابق چلتا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پردہ اٹھ جائے، حجاب اٹھ جائے اور اسے رب کا دیدار ہو جائے. اس سے مراد یہ نہیں، دیدار مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے کام ہیں سارے قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے جو رب کی تلاش میں رہتے ہیں، رب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ رب مل جائے، تو رب کو ملنے سے مراد رب کا قرب ہوتا ہے. یعنی اس کی قربت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پوری زندگی نیکی کرتا ہے اور برائی سے محفوظ رہتا ہے. اب نیکی میں بھی 2 حصے ہیں. کیا؟ نیکی میں بھی 2 حصے ہیں. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے. یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی بھی وہ خوبصورت انداز میں کرے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی وہ خوبصورت انداز میں کرے. یعنی حقوق اللہ اس کی ادائیگی آسان انداز میں ہو، اس میں آسان انداز میں ہو، خوبصورت انداز میں ہو، اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی خوبصورت انداز میں ہو. اب خوبصورتی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں رہنمائی فرمائی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر بندہ چاہتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی خوبصورت ہو جائے، آسان انداز بھی ہو جائے اور صحیح اس کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہو جائے، تو اس کے لیے پھر من مرضی نہیں چلے گی. اگر بندہ من مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو من احدث فی عملنا لیس منہ فہو رد. یعنی وہ عمل، وہ جتنا عمل خوبصورت ہو، نیک ہو، صالح ہو، کمال ہو، اگر وہ عمل من مرضی سے ہے تو اس عمل کی رب کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں وہ عمل جو آقا علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہے. دیکھو نا، جب آقا علیہ السلام کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اسوۃ حسنہ کہہ دیا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور تعلیم کیا ہے؟ اس سے بڑا اور دفع فکر یا درس یا سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے، اے میرے محبوب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تمہاری کامیابی یا تمہاری کامرانی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ تم نے پوری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو جب اس طرح گزارو گے تو تمہاری زندگی مزین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. خوبصورت سے مراد کیا ہے؟
خوبصورت کا معنی یہ ہے کہ رب کو پسند آ جائے. کیا مزین سے مراد ہے کہ رب کو پسند آ جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو سالک ہے، سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو سلوک کی منزلیں طے کرنے کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو یہ بات میں نے واضح کر دی ہوئی ہے پچھلے جمعے اور سے پچھلے جمعے کہ دو راہیں ہیں، ایک راہ جد اور ایک راہ سلوک. راہ جد بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور جو راہ سلوک ہے اس میں منزلیں ہیں. وہ شیخ کامل، وہ بھی شیخ کامل جو ولی کامل ہو، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ادا جیسی ہو، پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے ساتھ اس کی نسبت ہو، ارادت ہو. پھر اصل بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرشد. یا مرشد اور مرید. اب مرشد کا جو معنی اصل میں تو اس کو زیادہ علم نہیں رکھتا ہوں، یہ تو اہل تصوف کا موضوع ہے، اہل طریقت کا، اہل حقیقت کا، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک بات کر رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے، مرشد کیا؟ مرشد اس کو کہتے ہیں جو رب کی راہ دکھائے، اپنی راہ نہ دکھائے. یہ میری بات غور ہے، ایک بڑا نکتہ ہے. جو اپنی راہ نہ دکھائے، کس کی راہ دکھائے؟ اللہ کی راہ دکھائے، وہ ہے مرشد. تو جو اپنی راہ دکھا رہا ہے، اور اپنی راہ سے مراد کیا ہے وہ آپ سب سمجھ گئے. اللہ معاف کرے. دیکھو نا، مجھے تو کہنا ایسا کوئی پیر مرشد بتائیں، کسی سے بیعت کر لیں. میں نے اپنی زندگی میں کسی کو کسی مرشد کے بارے میں پتہ نہیں بتایا، کیونکہ میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ میں کسی کی پہچان کر سکوں. آپ اس کا، میں کو اس کا مرید ہو جاؤں، وہ کا لوٹنا شروع کر دے. اس کا کاروبار ٹھیک ہے جی، یہ امیر ہے، یہ پیسے والا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کل میرے پاس آ جائے. اور کئی ایسے واقع ہو چکے ہیں نا، کئی ایسے واقع ہو چکے ہیں. قاری صاحب اچھا پیر بتایا ہے، وہ تو مجھے لگ گیا، وہ تو میرے پیچھے لگ گیا. ہائے ہائے، قربان جائیں خدا کی عزت کی قسم. مرشد اصل میں حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جس کی نشانی، اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہو کہ ہر آنے والے سے یہ کہے کہ تم میرے مرید نہیں ہو رہے ہو، تمہیں میں مرید ڈائریکٹ محبوب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تمہیں رب کی کیا راہ بتا رہا ہوں. اب تو ڈیریاں بھری ہوئی ہیں، رجسٹر بھر گئے، 1 لاکھ مرید ہو گئے، اب 2 لاکھ. پھر ان کا فون نمبر، پھر ان کا کاروبار، پھر ان کا گھر بار، ٹھیک ہے جی. انہوں نے ہر چیز لکھنی ہوتی ہے، ہر چیز، ہر چیز. تو پھر وہ لکھتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کے لیے ٹائم بھی کوئی. پھر صاحب میرے گھر میں محفل ہے، تو بیٹا اس طرح ہے کہ ڈائری بھری پڑی ہے، تو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. تو اگر کچھ کمال مرید آ گیا جس کے ڈیری پر ہم نے پتہ کر لیا ہے کہ سب اپنا محفل کا ٹائم چاہیے، کون سا چاہیے؟ ادھر ہی ہے نا، میں نے کیا خبر کون سا چاہیے؟ تیری مرضی کا ٹائم ہوگا. تو بین اقوامی سطح پر ہماری دعاؤں کا جو اثر رہ گیا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. جتنی دعائیں ہم زیادہ کر رہے ہیں اتنی ہماری تباہی بربادی زیادہ ہو رہی ہے. کیوں؟ ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں، لاہور میں بھی، لاہور کے باہر بھی، ہر پروگرام میں، ہر عمل کے لیے میں بات کر ضرور کرتا ہوں کہ رب کردار مانگتا ہے. کیا بولیے؟ تو کردار ہمارے پاس کیا ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے. اگر میں اپنے گریبان پہ جھانکتا ہوں تو مجھے سارے پتا ہے. اگر میں اپنے باطن کی جناب کچہری کی طرف تو سارے پتا. آپ بھی دیکھ رہے ہو، اب اپنا پتا، مجھے اپنا پتا. اس لیے میں اکثر جو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کیسی خوشبو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ فرما رہا ہے، یا داؤد، یا داؤد علیہ السلام طہر ثیابک الباطنہ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنے باطن کی پوشاک کو کلیئر کر،
صاف کر. طہر کہتے ہیں پاکیزہ، طہر کہتے ہیں صاف ستھرا، اور سیاب کس کہتے ہیں؟ پوشاک کو، لباس کو، لبادہ کو. باطنا اندر کا، یعنی ایک تو باطن کی پوشاک ہے نا، اس کو صاف کر. جب تیری اندر کی پوشاک صاف ہو گئی تو آگے جملہ کیا فرمایا؟ لأن الظاہرہ، کیا؟ لأن الظاہرہ لا ينفعک عندی، میری بارگاہ میں یہ تیری ظاہری ٹوٹ ٹاپ، یہ تیری ظاہری ٹوٹ ٹاپ لا ينفعک، میری بارگاہ میں تمہیں نفع نہیں دے گی. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. ظاہری لبادہ سے مراد کیا ہے؟ باطن کے لبادہ سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے دو کے ساتھ کو خطاب کیا کہ باطن کی پوشاک کو صاف کر. اب باطن کی پوشاک جو ہے، جو باطن کی جو باطن کا لباس ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اب لأن الظاہرہ لا ينفعک عندی، فرمایا میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں، میرے ہاں جو تیری ساری ٹوٹ ٹاپ ہے جو تمہیں کام نہیں دے گی. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری لبادہ جو ہے، ظاہری جو لباس ہے وہ بالکل میلا کچیلا رہے، پھٹا پرانا نہ رہے، صاف ستھرا نہ رہے. ٹھیک ہے جی، اس سے مراد یہ نہیں ہے. نہیں، لباس صاف ستھرا ہو، غسل کریں، صاف ستھرے رہیں، خوشبو لگائیں، پاکیزہ رہیں. لیکن مراد کیا ہے؟ اب ظاہری طور پہ تو بالکل کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن باطن اس کا غلیظ ہے. باطن میں گندگی ہے، منافقت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بے ایمانی ہے، فرار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لأن الظاہرہ لا ينفعک عندی، یعنی تیری ساری ٹوٹ ٹاپ جو ہے نا وہ میری بارگاہ میں تمہیں کام نہیں دے گی. اپنے باطن کی پوشاک، باطن کا جو لبادہ ہے، اس کو بھی کلیئر کر، صاف کر. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے حکم فرما رہا ہے. ابھی ایک دن میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت باتیں تھی. موسم میں نے بچے کو پانی کہا تھا، پانی لے کے بچے کو میرے سب میں منہ آ دینا، بخار کی بار بار خشک ہو رہا، بات نہیں ہو رہی. تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، جب میں 3 عمل پڑھے خدا کی قسم مجھے لطف آ گیا، سرور آ گیا. لیکن اصل میں یہ عمل ہمارے اندر رہ نہیں گئے، ہم ان عملوں سے بڑے دور ہو گئے. دیکھو نا، آپ تقریر سن رہے ہو، میں تقریر سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، میں سنا ہوں. صرف ہم سننے یا سنانے تک محدود ہے. میں باہر جاتا ہوں، لاہور کے باہر بڑی بڑی اجتماع ہوتی ہیں. بدھوار دن کسی بھی جگہ بیان کرنے گیا، اتنا اجتماع تھا، جتنا بھی کہیں، جتنا بھی بڑی دنیا تھی. 1.5-2 گھنٹے میں بیان کرتا رہا، لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن میں یہ جملہ ضرور کہہ دیا جب تقریباً مکمل کر لی، میں کہ یار بات اس طرح ہے کہ جب ہم نے نیچے اترنا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے نا، ہم نے 0 بٹا 0 بٹا. اور اتنا طویل میں نے خطاب کیا، اور تم نے میری ساری باتیں سن لی، میں نے سنا دی اور تم نے سن لی. لیکن میں یہ جملہ بار بار استعمال کر رہا ہوں اپنی خطابات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کردار مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کردار دو. اور وہ کردار اگر ہمارے پاس الحمدللہ آج کردار، اور کردار بنتا کس طرح ہے؟ جو رب چاہتا ہے. جس کردار کا سوال رب کر رہا ہے نا، وہ کردار بنتا کیسے ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے، پوچھیں کہ یا اللہ وہ کردار کیسے بنے گا، وہ کردار کیسے بنے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
قرآن مجید میں تمام یہ بات کلیئر کر دی ہے. یہ بات میں نے کلیئر کر دی ہے. بات کیا ہے؟ دیکھیے صاف اگر ہم غور کریں اس آیت کریمہ پر اور اس کی شروع میں اللہ نے تاکید لایا لقد، اور تاکید وہاں آتی ہے جہاں کوئی بات قابل توجہ ہو، ضروری ہو، کوئی خاص بات ہو، اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہو. وگرنہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں کی، اپنے پیغاموں پر اسے گارنٹی یا ضمانت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کردار اگر خوبصورت بنانا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. قربان کروں اللہ تعالیٰ کے جواب پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امت مسلمان، اے میرے محبوب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری صرف ایک ہی راستہ ہے. اس راستے پہ چلو گو تو تمہارا کردار خوبصورت ہو جائے گا، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، تمہاری سیرت خوبصورت ہو جائے گی، تمہاری اعمال خوبصورت ہو جائے گی، تمہاری ادائیں خوبصورت ہو جائے گی. مولا وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پورا دین پڑھ لو، جتنی دین پر کتابیں لکھی گئی ہیں نا پوری کائنات میں ساری کھنگال لو، ساری کھنگال لو، ساری پڑھ لو. جتنے علوم ہیں سارے پڑھ لو، یاد کر لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند اس وقت حسنہ کے مطابق ہے. بس لیکن آدمی دین اس نے مکمل دور حدیث کی کہا، مفتی بنا، بہت بڑا اس نے علم حاصل کیا، لیکن عمل کے لحاظ سے زیرو بٹا زیرو ہے. اس علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک آدمی وہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن بندگانہ نماز پڑھ رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور دین پہ چل رہا ہے جناب پورا پورا. اصل میں دین کے علم کی اصل حقیقت یہ ہے اسے پتا چلے کیا کہ اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. اصل اس کا مقصد یہ ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے. اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہمارے پاس کردار دیکھیں، جن لوگوں نے غیروں کے استقبال کیے، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سب سمجھ جائیں گے، جن ملکوں نے یا جن مسلمانوں نے غیروں کے استقبال کیے، کن کے؟ غیروں کے استقبال کیے اور ان کو تحفے پیش کیے، ان کو جنابیں پیش کی اور ہٹ کر انہوں نے وہی پیسہ مسلمانوں کے قتل و غارت پر لگا دیا. اب دیکھیں ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ باتوں پہ غور کریں یار، میں کچھ کہہ رہا ہوں. جب آئی مسلمانوں کی باری، رب نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ایک بڑا خاص نقطہ ہے، والمؤمنون والمؤمنات. اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں پتہ کون ہیں؟ اب تو کلمہ ساری پڑھتی ہیں، نہیں پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھ لیا. ہم اس وقت کون ہیں؟ بولیے ہم مسلمان ہیں. کون ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بتاتا ہوں کہ مسلمان مرد عورت کون ہیں. میرے بات سن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تعارف کرواتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں ان کی صفت بیان کر دیتا ہوں، میں ان کی علامت بیان کر دیتا ہوں کہ اہل ایمان مرد عورتیں کون ہیں. مولا بتا فرمایا بعض اولیاء اللہ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوستی سے مراد کیا ہے؟ خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہونے والی، تعاون کرنے والی، لوٹنے کی بجائے لٹانے والی ہے. یہ کون ہے؟ بولو نا، یہ کن کی صفت ہے؟ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان. تو لوگ ان کی مخالفت میں چلے، اس کے متضاد چلے، وہ کون ہے؟ اگر وہ کلمہ بھی پڑھیں تو پھر دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا بھی نہیں، میں بھی تعارف کرا رہا ہوں کہ اہل ایمان مرد عورتیں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگلی بات سننے والی ہے. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم اولیاء بعض. اب نقطہ کو آپ نے سمجھنا ہے. نقطہ کیسا ہے؟ جب اہل ایمان مرد اہل ایمان عورتیں جب ان کا ذکر ہوا تو رب نے کیا کہا؟ فوراً کہہ دیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب یہود و نصارہ کی باری آئی نا تو رب نے ابھی کوئی ذکر نہیں کیا. رب نے پہلے کہا اے لوگو ایمان والو, اے لوگو اے لوگو ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. نقطے پہ غور کرنا, وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا. اے لوگو ایمان والو, یہود و نصارہ کو نہیں پکڑنا کہ دوست, کیا دوستی نہیں کرنی. کیوں کہ یہ ہے نقطہ. کیوں؟ پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. جب اہل ایمان مرد اہل ایمان عورت یعنی عورتیں اور مرد جب ان کے تعارف کا موقع ہے تو رب نے کیا کہا؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. رب نے فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں بس. جب یہود و نصارہ کا تعارف رب نے کروایا تو پہلے ہمیں حکم کیا, پہلے ہمیں تعلیم دی, اے لوگوں ایمان والوں یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. پہلے حکم کیا کہ یہ کام نہیں کرنا کیونکہ آگے اس کی رب نے حقیقت بیان کرنی ہے. ہائے اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے, یہ صرف مردوں کو بخشانے کے لیے رہ گیا ہے. اور جب ختم سی ہوتا ہے 10,000 قرآن, پتہ نہیں کس نے پڑھی ہے 10,000 قرآن اور کہاں سے لائے گئے یہ ابھی تک نہیں پتا چلا. میں ایسا آپ ایک قرآن کی ایسا کوئی 50 قرآن سے کر دے ہونا جی, ایک قرآن کی بننا ہے. میں کہا انشاءاللہ عزیز میرا عقیدہ ہے کہ کام ہونا ہے نا تو بسم اللہ پر ہی ہونا ہے. تو پورے قرآن کی بات کرنا, تو پورے سارے بولیے تو پورے کس کی بات کرنا, یہ تو پوری قرآن کی بات کر. میں کہتا ہوں بسم اللہ پر کام ہو جائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ اللہ ایک بادشاہ کی والدہ فوت ہو گئی. باتیں یاد ہیں نا؟ اب میں اس بات پہلے کھول لوں. رب نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. نقطے پہ غور کریں یار, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. کیوں کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں پر تمہارے دوست نہیں. اب کس کی بات ماننی ہے آپ نے؟ کیا رب کی؟ پھر میں نے ایک بات کی ہے کہ جن ملکوں نے, جن اسلامی ملکوں نے غیروں کے استقبال کیے, تحفے پیش کیے, بڑا کچھ پیش کیا, وہ جو پیش کیا وہ ہٹ کر مسلمانوں پر ہی لگ رہا ہے. بات تو سمجھ گئے ہو نا؟ اب اس قرآن کو کون پڑھے, کون اس پہ عمل کرے؟ اصل میں جملہ آتا ہے جمیع العلم, کیا جمیع العلم, کیا جمیع العلم فی القرآن. قرآن میں تمام علوم جمع کر لیے تھے. جتنے جمیع علم ہیں وہ قرآن میں کلمت ہے, لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. لیکن ہماری یہ عقلیں, ہمارے شعور, ہماری سمجھیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. کون سمجھے؟ خدا کی قسم میں ادھر کو حفظ پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو اکثر والد صاحب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کل میرے پاس آ گئے قرآن لے کے وہ سورتیں, میں کہا کاف اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ, تو اب ان کے دھیان دے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. مجھے ایسے لگتا ہے نا جس طرح میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن کھول کے لوگوں کے سامنے کون بیان کرے. ہم نے تو لوگوں کو بس ایک میلاد, ایک 11ویں, ایک اصالہ صبا, ایک واقعہ کربلا گھوم رہی ہے. عوام بھی گھوم رہی ہے, ہم بھی گھوم رہے ہیں. شعر و شاعری, ترنم, واہ واہ, غور. ہائے ہائے, میں کبھی کبھار نا کسی محفل میں ہوتا ہوں نا اتنا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے
پھینک ہوتے ہیں. مجھے اس وقت نا دینی ادارے یاد آ جاتے ہیں, دینی مجھے مدرسے یاد آ جاتے ہیں کہ اتنے مدارس جس میں طلباء دورہ حدیث کر رہے ہیں, وہ کس کراتے ہیں؟ اتنے مدارس مسلک اہل سنہ, اہل دیوبند, اہل حدیث, اہل تشیع, صرف لاہور کے ادارے, اس میں مکمل دورہ حدیث ہو رہا ہے, بچے دورہ حدیث کر رہے ہیں, پھر مفتی کا کورس کر رہے ہیں, پھر ان کا کتنا ان کی محبت, ان کا ذوق, ان کی لگن ہے, ان کے اندر بڑی بڑی آوازوں والے بچے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا کوئی سر اس طرف نہیں آتا کہ دنیا سمیٹیں, دنیا اکٹھی کر لیں. ان کے دل میں خدا کی قسم ایک ہی طرف ہوتی ہے, ایک ہی اشتیاق ہوتا ہے, ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کا دین پڑھوں. میں ایک دن ملتان جا رہا تھا کسی ساتھی کے ساتھ, تو ایک قاری صاحب نے, قاری غلام فرید صاحب, جامعہ ہجویریہ مدرسہ ہے, دادا صاحب اتر رہا ہے ماشاءاللہ, تو وہاں کے وہ مدرسے ہیں, اور میں موقاف کے استاد ہیں, پرانے ہیں, جامعہ ہجویریہ شروع ہونے سے قبل کے استاد ہیں, اور اوقاف سوسائٹی میں ان کو باقاعدہ مکان بھی ملا ہوا ہے, باقیوں کو لو نہیں ہے. ان کو ساتھ لے کے جانا تھا, تو دادا صاحب ابھی وہ دربار نیو بن رہا ہے وہ سال بخشا, تو اس دن غسل مبارک تھا, تو ہمیں لے کر اندر چلے گئے. پھر ہم شرح قبر کے قریب پہنچے, غسل دیا, وہ ہمیں شرف حاصل ہو گیا. اس کے بعد پیچھے نا باہر کلاس لگ رہی تھی, اسمبلی ہو رہی تھی جامعہ ہجویریہ کی. کیا ہو رہی تھی؟ مسجد کے سین میں سبحان اللہ قطاروں میں بچے کھڑے. میں کہ یار اس کے اندر بڑی بڑی ذہین بچے ہیں, جن کے لیے انجینئر بننا, MBBS بننا, اسکالر بننا وہ یعنی نا آسان ہے. بڑے بڑے ذہین بچے سے اندر کھڑے. اب سیاستدان دور حدیث کی جو کتابیں تھیں ان کی عبارت کا پڑھنا پوری دنیا کے علوم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک شیخ الحدیث, اگر تو میں نے مقام پڑھے نا, اس کی بات کر رہا ہوں نا, اگر ایک شیخ الحدیث اگر عام بس عام گاڑی کے انتظار میں اکیلا کھڑا کر, کوئی گاڑیاں نہیں ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, اکیلا, لیکن شیخ الحدیث سے دورہ حدیث کرواتا ہے, وہ ایک سڑک پہ کھڑا ہے, شگرد بھی ساتھ کو نہیں ہے, اکیلا کھڑا ہے, عام گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی, جناب لوگ گزر رہے ہیں, لیکن مقام کے لحاظ سے کرنل, جنرل, بریگیڈیئر, پروفیسر, سکالر, انجینئر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, کروڑوں کا گزر رہے ہیں نا. خدا کی عزت کی قسم شیخ الحدیث کے جوڑے کو جو دھوڑ لگی ہے اس کا مقام پر نہیں پہنچا. جو شیخ الحدیث کا مقام ہے اس کی بات کا جو دورہ حدیث کا بات ہے. میں یہ کہتے جب بھی بات نکلتا ہوں نا تقریر کے لیے, تو میں ایک تصور مان کے نکلتا ہوں کہ وہاں علماء ہوں گے. کیا وہاں علماء ہوں گے, ان کی زیارت کریں گے. اور میری تقریر میں اکثر 10 15 20 25 30 پتہ کتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, علماء بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہائی لیول کی جن کے سامنے میرا بولنا بڑا مشکل ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ خوش نصیبی ہوتی ہے, میرا مقدر ہوتا ہے, میرا نصیب ہوتا ہے کہ تم علماء کی زیارت بھی ہوتی رہتی ہے, ساتھ ساتھ ان سے رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے, اور نظام چلتا رہتا ہے. ایک وقت مجھے یاد ہے مولانا امین صاحب, جانتے ہیں نا, میں کہا آپ میں سے لوگ, مولانا محمد امین صاحب, مولانا امین والی مسجد مشہور ہے نا روڈ پر. اس وقت پرانا دور تھا, 58 ادھر تھا روڈ پر ہی, تو اس وقت مولانا شریف صاحب شیخ الحدیث تھے, مولانا اسد مجدد صاحب شیخ الحدیث تھے, اور ایک مفتی عبداللہ صاحب کے صاحب دادے کے مفتی عبداللہ خود تھے. 3 شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے, ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا, اور ان کے چہروں کو بار بار تکتا, بار بار تکتا. میں کہ منظار عالم فقان نہ مزار, میں کہ یہ علماء ہیں, میرے محبوب کے دین کے دائی ہیں. میں حقیقت آج بڑی وقت کو یاد ہے کہ میں ان کے چہروں سے نظر کو ہٹایا نہیں, میں ان کے چہروں پہ نظر ٹکائی رکھی. میں نے کہا کیا پتا آج تک دیکھنا ہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ میں نے تو پڑھا ہے, میں نے تو پڑھا ہے. جب ابتدا میں میری کلاس چلتی تھی 3 بجے رات کے, اس وقت 50-60 بچے مسجد میں سوتے تھے. ادھر پرانی مسجد تھی, ادھر میں سوتا تھا اوپر,
تو ادھر سارے طلباء سوئے تھے، میں پاؤں ادھر کرتا تھا، تو شیخ استاد جی آپ سنت نفس ہوتی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ادھر آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ طالب علم ہیں تو آپ کی طرف پاؤں مناسب نہیں ہے، تو شیخ استاد جی آپ استاد ہیں، میں نے کہ آپ استاد سمجھ ادب کر رہے ہیں، میں آپ کو طالب علم سمجھ رہا ہوں، کسی نے بھی 5 پارے، کسی نے بھی 10 پارے، کسی 15، اگر یہ عمل میں نے نہ کیا تو میں کس کھاتے کا ہوں؟ میں نے کہ میں فقط صبح حفظ کا استاد نہیں ہوں، میں نے تک چیزیں پڑھی ہوئی ہیں طلباء کے حوالے سے، مجھے جو مل رہا ہے اور آج میں کلاس میں بیٹھتا ہوں نا یا میں کلاس میں بیٹھتا ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ یوسف تیرے کھاتے میں دہی کچھ نہیں، کہاں قرآن اور کہاں تو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کیا ہے؟ بولیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا تھا، پھر میں وہ کافی آگے چلا گیا اخلاص کے حوالے سے، کس کے؟ کہ اس کی بارگاہ میں تو بسم اللہ کافی ہے، یہ بات ہو رہی تھی نا، تو میں وہ بات کر رہا تھا کردار کے حوالے سے، چلتا کعبہ کی چلا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ 10 قرآن 20 قرآن 100 قرآن اتنے ہونے چاہیے کہ نہیں جی؟ ہاں، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر ماشاءاللہ لاکھوں قرآن بھی جمع ہو جاتی ہیں، تو غریبوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ میں کہیں قرآن بھی نہ ہوتا، اور بڑے بڑے ہیں تو برم ہے، وہ بادشاہ کی ماں مر گئی، ماں چینم تھا، میرے لگے مولویوں نے آئے جناب شب لے کر جیسی جناب جبے پڑھائے ہوئے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ پھر مولویوں نے جناب کیا کمال، ایک دن پیر صاحب کی کمال کریں گی، کوئی 5,000 قرآن لے کے آ رہے، کوئی 10,000 لے کے آ رہے، کوئی 3 لے کے آ رہے، جمع ہونے جناب کروڑوں قرآن جمع ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، بڑی شعور والا تھا، اس کو پتا فلاں جگہ بھی بزرگ رہتے ہیں، فلاں جگہ بھی ایک بزرگ درویش ہے، ان درویش کے پاس جانا چاہیے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حنبلی فقہ کے بانی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سچے جو ہیں وہ بھی فقہ میں ان کے یعنی مقلد ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سارا دن حدیث پڑھاتے ہیں، سارا دن بولیے، یہ اہل تصوف اور اہل تفقہ کا ایک موضوع ہے، وہ اہل علم بیان کر سکتے ہیں، میں تو مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن حدیث پڑھاتے ہیں، رات اندھیرے میں نا حضرت بشر حافظ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خود دریا کے کنارے ڈیرا لگایا ہوا تھا، لوگ سمجھے کہ درویش ہے۔ تو ایک دن آپ کو کس جاتے دیکھ لیا، کسی نے جاتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ میں بشر حافظ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو نہیں وہ پاپا کا ہے، درویش ہے، فقیر ٹیپ ہے، آپ اتنے بڑے امام ہو اور ہزاروں شاگردوں کے استاد ہو، دین پڑھا رہے ہو، اتنی بڑی بستی ہو، وہ درویش بابے کے پاس جا رہے ہو، ہائے ہائے۔ امام صاحب فرمانے لگے خدا کی قسم، جس کی میں سارے دن حدیث پڑھاتا ہوں نا، جس کی سارے دن جس کی میں حدیث پڑھاتا ہوں نا، ان کی بارگاہ کی تازہ رپورٹ لینے جاتا ہوں سے۔ میں حدیث پڑھاتا ہوں، وہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اللہ والوں کا بڑا مقام، اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کس طرح فرماتے ہیں قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اگر ٹائم ہو رہا ہے، یہ باتیں اور نکل جائیں گی۔ میں ایک بات کر رہا تھا، کس کی ماں مر گئی؟ تو پھر ماشاءاللہ لوگوں نے قرآن جمع کروانی تھی، تو بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار فلاں جگہ ایک درویش ہے، فلاں جگہ میں ایک درویش، اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس گئے نا، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بسم اللہ کی جو با ہے نا، کیا بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے نا، اس کا ثواب بادشاہ کی ماں کو دے دیا۔ اور لوگوں نے تو کروڑوں قرآن جمع کروا دیے، لاکھوں جمع کروائے، تو درویش نے کیا کہا؟ بسم اللہ پوری بھی نہیں، بسم اللہ پوری بھی نہیں، بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کا سارا ثواب۔ تو یہ حقاری کا قول بھی رضی اللہ تعالیٰ کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے،
سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اس کی با میں ہے، اور با کا سارا نچوڑ اس کے نقطہ میں۔ حضرت علی فرماتے لوگوں خدا کی عزت کی قسم وہ نقطہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ بارہ میں بات کر رہا تھا، کتنا ثواب دیا درویش نے، بادشاہ کو تو تیش چڑھ گیا، تیش آنا تھا نا، اتنا بڑا مذاق کیا اس نے میری ماں کے ساتھ، بلوچ درویش کو باول الامر کے تحت، باول الامر کے تحت درویش آ گیا، ورنہ درویش آتے، درویش ان کے پاس نہیں آتے، یہ درویشوں کے پاس آتے ہیں۔ درویشوں کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کو کیا لگے ان کے ساتھ، لیکن آ گئے اور دنیا بیٹھی ہے جناب، میرے کے جناب کو بھی بیٹھے ہیں، اور آگے نکتی آلا پاپا درویش بڑے، لیکن بڑی بشتی ہونی ابھی کو ساری، تو بشتی کا تماشا تو ساری دیکھتے ہیں نا، کسی نیک آدمی کی بشتی ہو نہ جائے، یہ جاہلیت ہے نا، تماشا دیکھتے ہو، ہائے ہائے اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، یہ بڑی نمازہ پڑھتا سی ہے، یہ بڑے روزے رکھتا سی، یہ بڑا درویش بنے ایسی، یہ بڑی تسبیح کرتا، یہ کلی کی ہو گیا جاہلیت ہے نا، بڑا کچھ نہیں نا۔ اگر قرآن سنت کی تعلیمات کا تھوڑا سا حصہ تیرے پاس ہوتا تجھے کبھی یہ بات نہ سمجھتا۔ یاد رکھنا گناہگار پر عذاب ہوتا ہے، نیک کے لیے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور اگر بیماری یا سختی یا مصیبت آنے کے بعد بندہ رب کے قریب آنا شروع ہو جائے اور قریب ہو تو یہ آزمائش ہے، رب سے دور ہونا شروع ہو جائے تو یہ عذاب ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنا کرو، یہ باتیں یاد رکھنا کرو۔ لوگ بادشاہ نے کہا بابا جی آپ نے میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، لوگوں نے ہزاروں قرآن میں کروا دیے، لاکھوں کروڑوں قرآن جمع ہو گئے، تو تم نے فقط بسم اللہ کے نقطہ دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بادشاہ لینے کے لیے دلال کر کے نقطہ اگر لینا تو لینا وقت نہیں، وگرنہ نقطہ سے بھی جائے گا۔ وقت کا بادشاہ سمجھنے والا تھا، اہل شعور تھا، اہل عقول تھا، اہل سمجھ تھا، اس نے بابا دے دو نقطہ دیا آؤ گے۔ وہ بابا کھانے والا نہیں تھا، جو بادشاہ کی ماں کے چہرے پہ مال آیا ہوا تھا نا، جو مال بڑوں کا ختم شف مال نہ ہو، نہیں بات سمجھے، بڑوں کی افطاریاں تو پھر مال نہ ہو، یہ تو اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں نا، غریب تو مطلب بابا گزارا کیسے کر رہا ہے، نہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ نقطہ دیا اور چلے گئے لوگ، جناب ختم شف ہو گیا، ساری مکمل بات چیت ہو گئی، دعائیں ہو گئی، کھا پی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف دن گزر گیا، رات آ گئی، کیا رات آئی، خواب کی دنیا میں داخل ہوا بادشاہ، بولیے کیا میں نے اشارہ کیا، پردہ اٹھ گیا، حجاب اٹھ گیا، ماں سامنے ٹہر رہی جنت، ماں جنت میں ٹہر رہی ہے، جنت میں بیٹا کی تبدیلی کمال ہو گئی، جنت میں بخشش ہو گئی، کہ بیٹا بخشش ہو گئی، امریکی کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی ہے، ماں نے کہا وہ نقطہ ہی کام آیا، وہ جو اربوں اور خربوں کروڑوں رب کا دار مانگتا ہے، پوری دنیا کی امت کے مسلمان کو رب کا چیلنج ہے، کردار تو مجھے دے، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تیرا، پیدا تیرا، دبدبہ تیرا، روک تیرا، فتح تیری، بخشش تیری، مغفرت تیری، جنت سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا، لیکن شرط کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، مومن بنا کے دکھا، مومن بن، مومن کیسے بننا ہے، وہ کردار مانگتا ہے، کردار کیسے بنتا ہے، اسوۃ حسنہ، اگر ہمارے پاس کردار نہیں ہے تو جو حال غزہ میں ہو رہا ہے وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، قریب ہونے والا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم بڑے سکون میں ہو، بڑے استعمال اتنے تمہارے خلاف پولیس کی تیار نہیں ہوئی، تمہارے خلاف سازش تیار نہیں ہو گئی، تمہارے خلاف منصوبے تیار نہیں
کیا شرط ہے؟ اور وضو کے 3 فائدے ہیں. وضو پر بڑا موضوع وسیع ہے، میں بیان کرنا شروع کرنا ایک ادنا سا طالب علم فقط وضو پر تو میں کئی مہینے لے جا سکتا ہوں. اتنا مواد میرے پاس ہے وضو پر. کوئی وضو کی فضیلت تھوڑی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وضو کے بغیر نہ رہو تمہارا کوئی کام رکے گا نہیں، ہر کام ہوگا. اور اگر وضو میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے. اور وضو کے سب سے بڑے 3 فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوگے. کیونکہ الوضو سلاح المؤمن، سلاح کہتے ہیں ہتھیار کو. کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیار. کس کو کہتے ہیں؟ سارے بولیے ہتھیار. اب تم وضو کر کے آئے ہو تو تمہارے پاس کیا کوئی نظر آ رہا ہے ہتھیار؟ دیکھو نا، ہتھیار تو لوہا کے ہوتے ہیں. لوہا کے بنے ہوتے ہیں نا ہتھیار. وہ پستول ہے، وہ بندوق ہے، وہ کوئی توپ ہے، کوئی ٹینک ہے یا کوئی ہے، وہ کس سے بنتے ہیں؟ تو وضو کا تو کوئی چیز وجود نظر آ ہی نہیں رہا کہ نظر آ رہا ہو، لیکن یہ تمہارے باطن کا ہتھیار ہے. کون فرما رہے ہیں؟ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الوضو سلاح المؤمن. یہ تمہارا ہتھیار ہے. کس چیز کا؟ شیطان کے حملوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار وضو ہے. وضو ہے. کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر بندے کا ہر وقت وضو رہے تو نماز جاری ہو. وضو اگر نہ بھی ملے اسی جگہ پہ اللہ اکبر نماز پڑھے. ایک افسر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا افسر تھا تو ان کی میٹنگ چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ میٹنگ. اب میٹنگ میں سے نکلنا مشکل ہو گیا تو میٹنگ کے دوران کوئی 5 منٹ کا کوئی وقفہ ہوا چائے کا. اس کا وضو تھا، اس نے وہیں پہ چادر بچھائی، جانے بعد وہیں پہ نماز پڑھ. کتنا فائدہ ہوا وضو کا. اگر وضو نہ ہوتا تو وہ 5 منٹ تو نہیں لگ رہے تھے. کوئی وضو پہ لکھتے، کچھ نماز پہ لکھتے تو ساری میٹنگ اس کی وجہ سے تھی. پھر وہ میٹنگ ایک قسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ آج کل اکیڈمیاں، ادارے، یونیورسٹیاں نمازوں کا خیال ہی کوئی، نمازوں کا پتہ ہی کوئی کہ ایسے دفاتر ہے پوری ساری باتیں پڑھنی ہے تو سارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کرو کمائیاں تمہارے میں سے بڑے گئے. اگر تم نے دین کو مقدم نہیں سمجھا، کیا جو میں نے 9 سیکٹر نکال لیا نا سالے کے لیے، اس میں سے ایک شرط یہ بہت بڑی، دین اور دنیا جب دونوں آ جائیں تو دین کو مقدم رکھنا. دین کو مقدم اور دنیا کو مؤخر، پھر سالک اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے. اگر وہ دنیا کو مقدم سمجھے اور دین کو مؤخر، وہ کبھی بھی اپنی منزل کو، تو جس طرح آج امت مسلمہ پہنچ گئی بتاؤ نا کون سی امت مسلمہ کی، کون سی قوم پہنچ گئی ہے اپنی منزل کو. مجھے تو خدا کی تکلیف میں شرم آتی ہے. اور جب دماغ کروانی ہے نا تو شرم آنی خدا کے اللہ کی بارگاہ کھلوتے ہاتھ بانے کے ادو ہور تے بچو ہور، ادو ہور تے بچو ہور. ہائے جب میں آتے دولے سب کے لفظوں کو پڑھتا ہوں نا مجھے لطف آتا ہے. یا دابو تین سجابہ کلماتنا لأن السائلہ لا ينفق عندي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ایک جگہ پہ جملہ آیا ہے، ٹائم تو ہو گیا ہے، ایک جملہ بڑا خاص ہے کہ رہ نہ جائے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا 3 باتوں کے بارے میں. کتنی؟ یہ آخری ایک بات بڑی خوبصورت ہے. رب کہتا ہے من غد طرفہ وسانا فرجہ وحافظ لسانہ. اگر 3 باتوں کا خاص کیا کرتے ہو کتنی؟ بولیے. اپنی نظر کو غیر محرم سے بچا لو. اپنی نظر کو غیر محرم سے بچا لے. اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی نظر کو پاکیزہ رکھے. اپنی نظر کو، میں جب پہلے دن آیا اس مسجد میں سن 88 میں تو میں نے برکت ہوتا تھا، اللہ جنت نصیب کرے. وہ بیٹھا ہوا تھا، میں ایلیمنٹری کالج میں کورس کرتا تھا ٹیچنگ کا، گورنمنٹ کا. تو مجھے پتا چلا کہ مسجد خالی ہے، ہاسٹل نہیں تھا. تو مجھے لڑکے کہتے ہیں کرایہ پہ رہتے تھے، صاحب آپ نا مسجد امامت نہیں لیں تو ہم یہاں پر آپ کے پاس رہ لیں گے، چلو گزارا ہو جائے گا. میں کہا تو بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بابا جی السلام علیکم. زور کی نماز کا وقت تھا تو میں نے کہا بابا جی یہاں مسجد خالی ہے. میں تو خالی پوچھا تھا
تو بابا کہتا ہاں یہ چابیاں میرے پاس ہیں، مسجد خالی ہے. وہ کوئی گل نہیں کی. اب بھی بابا کہنے لگ گیا اسی تیرے کا منڈا نہیں رکھنا، تیرے کا منڈا نہیں رکھنا سا. یہ تو امام تو منڈا اصل کو رکھے. میں بابا میں امامت کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ دیکھ کر دیکھنا ہے. اگر دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، برابر ہے. اگر نہیں تو میں کہ برابر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، ہر کوئی نہیں ہوتا. مجھے وہ جب دن یاد آتا ہے نا تو آج میری زندگی کا سارا حصہ سے گزر گیا تو آج مجھے یاد آتا ہے کہ یار وہ وقت 88. پھر آگے تمہیں باتیں وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ میری سلیکشن ہوئی تھا میں یا مقرر ہوا، وہ ایک بڑی عجیب سی گفتگو ہے، وہ لمبی ہو جائے گی. بہرحال مطلب پھر سب سے زیادہ جو گہرا دوست وہ بزرگ تھے. میں جو بیٹوں کی طرح تھا ان کے پوتروں کی طرح تھا. پھر جتنی گہری محبت اس کی میرے ساتھ ہوئی ہے کسی اور ساتھ نہیں. لیکن میں اپنے باپوں کا یاد رکھتا ہوں جب فاتح خانی کرتا ہوں. آپ نے کبھی دعا سنی ہے؟ ابھی مانگتا ہوں ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے گھر میں سے، ہمارے محلے میں سے یا ہمارے نمازیوں میں سے جتنے چلے گئے مولا سب کی بخشش. یہ میری ظاہری بھی دعا ہوتی ہے اور میری خلوت بھی دعا ہوتی ہے. میں تو ان کے گھر والے یاد کریں یا نہ کریں انشاءاللہ یہ جب تک زندہ کو یاد رکھے. یاد تو میں بات کرنا تھا کتنی باتوں کا خیال رکھنا. الحمدللہ جوان بچے کو بیٹھ کے میں حفظ پڑھایا ہے. اس وقت میری جب شادی ہوئی ہے 26 بچیاں مجھے حفظ کر چکی تھی. خوبصورت بچیاں، کوئی 50 کے بچے حفظ کر چکے تھے. اور جس کو داڑھی نہیں اتری تھی بچے کو شریعت نے اس کو اور سے ڈبل خطرناک کہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے امام ابو یوسف کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیا. ان کی داڑھی نہیں تھی. کہنے کہ قرآن حفظ کر کے آؤ. وہ 1 مہینے میں قرآن حفظ کر کے آؤ. 1 مہینے میں آپ مجبور ہو گئے. آپ نے کہا پلر کے نام پلر کا لسٹ ہوں اس کے آپ ایک سیٹ بیٹھنا. جس کو داڑھی نہیں آئی تھا آپ کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو جب ان کو داڑھی اتری آپ نے آپ کو اجازت ہے تو آگے بڑھے گا. کہتے جتنا کورس تھا میں نے مکمل کر لیا. پلر کے پیچھے بیٹھ کر مکمل کرنا. یہ میں نہیں کہتا کہ کمال میرا ہے کہ تمام بچوں بچے بیٹھ میں پڑھایا ہے. نہیں، یہ کمال سب رب کا ہے. یہ رب کا کرم میرے اوپر. الحمدللہ سبحان اللہ. آج کی بچیاں فون پہ بات کرتی تو ڈر رہی ہوتی ہیں. 5-6 بچیوں کے وہ باپ والدہ ہے. جو نادرہ بچیاں وہ تو پوترے والی ہو گئی جو شروع میں پڑی مسئلہ. الحمدللہ من قد عرف جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی محل نہیں آنے دی اس کی توفیق سے نبی کے صدقہ سے اس کی توفیق سے اگر شامل حال رہی تو حضور کو سیادہ پہ جب شیطان حملہ کیا 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 اور چھوڑ دے سب کچھ میں کہ رب ہوں نور کا تازہ پانا میں جناب رب ہوں تیرا. ہم نے کہا نبی پاک کے پاؤں سوٹ جاتے تھے. نبی پاک کو رب نے نہیں فرمایا تو تو وہ ہوتا ہے. اب پر لاہور حملہ ہوا تھا اور تخت گیا. پھر اس کا حملہ اس سے بھی ڈبل تھا. اگلا حملہ اس سے بھی ڈبل تھا کہ اے عبد القادر تمہیں تیرے علم نے بچایا ہے. تیرے فراز ظالمہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے. اتنا بڑا حملہ. دوستو یہ سارے کچھ رب کا کرم ہے. تم اور کیا ہے. لیکن یہ کہ میں محفوظ نہیں ابھی محفوظ نہیں ہوں. محفوظ کب ہونا ہے جب میں موت کا دروازہ گزر جاؤں گا، ایمان کے ساتھ گزر جاؤں گا، تب ہم کامیاب ہیں. اس سے پہلے خطرہ ہی خطرہ ہے. ابھی خطرہ ہے. موت کے دروازے تک خطرہ ہے. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. من غدہ طرفہ جس نے نظر کی حفاظت کی غیر معرف سے، وسانہ فرجہ جس نے نفوس کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. نمبر 3 وحافظہ لسانہ. میں کہتا ہوں کہ توفہ بڑا کمال ہے. اس کا ادب، اس کا پروٹوکول وہ بڑا کمال ہے. رب کہتا ہے 3 کام تو کر پھر اگلا میرا پروٹوکول سن. اور کیا فہوا اندی من المقربین. فہوا اندی من المقربین. یہ کام تو کر جو میرے مقرب بندے ہیں نا، جو میرے مقرب سے میں کہتا ہوں بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، ان کی اندر تمہیں شامل کر لوں گا. فَهُوَ إِنْدِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
لیکن کام بڑے مشکل ہے دوستو. دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا